مولانا طارق جمیل صاحب بیسیکلی مانسیرا جو اجتماع ہوا تھا تو وہاں پر اپنے بیان کے لیے گئے تھے، لیکن ان کا بیان مشورے کے اندر تو طے نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے افواہ یہ پھیل گئی کہ طارق جمیل صاحب کو بیان نہیں کرنے دیا گیا۔ صرف ایشو یہ ہے کہ جو ریونڈ کے جو ہمارے شورا کے لوگ ہیں اس میں ان کی ایک پالیسی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب میڈیا سے ہٹ کر کام کریں تبلیغ میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا اور میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ تبلیغی جماعت سے مولانا صاحب کو نکال دیا گیا ہے، ان کی تقاریر پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس پر کیا حقیقت ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا صاحب کے قریبی ساتھی اور تبلیغی جماعت کے اہم ممبر ہیں عثمان بیگ صاحب، جن سے بات کریں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ نہیں دیکھیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو تبلیغی جماعت سے نکالا نہیں ہے، اور تبلیغی جماعت ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جس کے اندر کسی کو بھرتی کیا جائے یا نکالا جائے۔ جو جتنا وقت دے سکتا ہے وہ اتنا دیا جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا میں ایک ورڈ ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے ہائپ کریٹ کرنے کے لیے۔ وہ مولانا صاحب کی تقاریر پر تو پابندی لگ گئی ہے نا؟ دیکھیں، پابندی اس طور پہ لگتی ہے کہ اگر تو وہ ریونڈ کی جو پالیسیز ہیں، جو ان کا کرائٹیریا ہے، اگر اس کے اندر رہتے ہوئے کام نہیں کریں گے تو مشورے کے اندر جو ایک مشورہ ہوتا ہے، اعمال کا مشورہ ہوتا ہے، بیانات کا مشورہ ہوتا ہے، اس میں ان کا بیان طے نہیں ہوگا۔ اور اگر اس میں بیان طے نہیں ہوا، چاہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں یا اور بھی کوئی تبلیغی جماعت کا شورا کا ممبر ہے، تو اس کو بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ کوئی زبردستی فورس کرے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات پہ ایز سچ آفیشلی طور پہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، کیونکہ کل ہی یہاں پر لاہور میں ایک مسجد میں ان کا بیان بھی ہوا، اور بہت بڑا عوام کا جمع غفیر تھا جو کہ مولانا کا بیان سنے آیا تھا۔ مولانا کی سچویشن اس وقت یہ ہے کہ دیکھیں، مولانا کے ساتھ جو یہ معاملات پیش آیا، یہ کچھ یوں تھا کہ یہ ایک نجی محفل کا ایک نجی مسئلہ تھا، لیکن ڈیجیٹل چیزوں کی وجہ سے یہ ہائی لائٹ ہو گیا زیادہ۔ میرا یا آپ کا، بہت سارے لوگوں کا انٹرنلی طور پہ یا کمپنی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی بات پہ اختلاف رہتا ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کے دور سے بھی چلتا آ رہا ہے۔ رائے کا اختلاف ہے، کسی مشورے میں کوئی بات کا اختلاف ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب بیسیکلی مانسیرا جو اجتماع ہوا تھا تو وہاں پر اپنے بیان کے لیے گئے تھے، اور اپنے بیان کو کرنے کے لیے گئے تھے یونیورسٹی لیول پہ۔ وہاں پر ایک فضا بن گئی کہ اب مولانا طارق جمیل صاحب چونکہ یونیورسٹی میں آئے ہیں، تو جو اجتماع ہو رہا ہے تبلیغی اجتماع، وہاں پر بھی وہ پارٹیسپیٹ کریں گے اور ضرور بضرور ان کا بیان ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ بات اتنی زیادہ عام ہو گئی تھی مجمع کے اندر، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک لالچ ہے، وہ یہ لالچ ہے کہ لوگ میری بات سن کر اگر ہدایت پہ آ جائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب ایک عام طور پہ ایک عام بندے کی حیثیت سے اجتماع میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور وہاں پر شورا کے سامنے پیش ہوئے، جیسے ہر بندہ ایک پیش ہوتا ہے ایک میٹنگ کے اندر۔ تو وہاں پر جو سارے شورا کے جو ممبر تھے وہ بھی تھے، اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے، لیکن ان کا بیان مشورے کے اندر تو طے نہیں ہو پایا۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کی ذاتی خواہش تھی کہ اتنا بڑا مجمع میرے بیان سننے کے لیے آیا ہے، اور ایک بات بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ان کا بیان ہوگا، تو انہوں نے اپنی ایک ریکویسٹ تھی جو انہوں نے وہاں پر پیش کی، جو کہ وہ نہیں پیش ہو سکی، لیکن وہاں پر ایک بدمزگی سا ایک وہ ماحول بن گیا، جس کی وجہ سے افواہ یہ پھیل گئی کہ طارق جمیل صاحب کو بیان نہیں کرنے دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا طے بیان نہیں ہوا تھا، جس وجہ سے ان کا بیان نہیں ہوا۔ لیکن پھر وہاں سے کچھ ایسے لوگ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہر شعبے کے اندر ٹانگیں کھینچنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے بہت زیادہ غلط فہمی اور کچھ ایسا ماحول بنا دیا وہاں پر کہ مولانا صاحب کو پورا بدنام کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایشوز پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور آگے بھی اللہ پاک جو ہے وہ مولانا کا اور پوری تبلیغی جماعت کا، پورے عالم اسلام کا اس معاملے میں کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ حاسد نہیں کہہ سکتے، ان آفیشلی طور پہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے، لیکن جو آفیشل طور پہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پر ان کا کوئی ایسا ان کی کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے کہ وہ مولانا کو نیچے اتارنے کی کوشش کریں۔ صرف ایشو یہ ہے کہ جو ریونڈ کے جو ہمارے شورا کے لوگ ہیں جو اس وقت تبلیغی جماعت کو لے کر چل رہے ہیں، اس میں ان کی ایک پالیسی ہے کہ وہ
अपनी पॉलिसीज के अंदर रहते हुए जो भी फर्द, जो भी मेंबर दावत और तबलीग के अंदर अपने आप को पेश करेगा वो उसको आगे करेंगे, और जो नहीं करेगा तो उसके बयानात या उसके मामलात, उसके अमाल तय नहीं होंगे। वो देखें, वो रोका नहीं जाता, क्योंकि जब तय ही नहीं होता तो वो रोका नहीं जाता। लेकिन एक ऐसी हाइप क्रिएट हो जाती है कि मौलाना तारिक जमील साहब को रोक दिया गया। रेवेंट वालों में जितने भी हमारे बड़े हैं उनका ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब मीडिया से हटकर काम करें तबलीग में, जैसे बाकी अकाबरीन कर रहे हैं। मीडिया पे ना आए, ये उनका एक बहुत बड़ा एक मेन इशू है। एक तो मीडिया पे ना आना। हाँ देखें, दूसरा जो इशू है वो है पॉलिटिकल इश्यूज। मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर इन फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमारे बड़ों ने इतनी सख्ती ये उठाई है कि चूंकि हमारे जो बड़े हैं, जो हम लोग हैं, आम बंदा जो तबलीग कर रहा है उसने आम मजमे में जाकर भी तबलीग करनी है। तो जब आम मजमे में जाकर तबलीग करेंगे तो वहां पर फिर लोग इश्यूज उठाएंगे कि तारिक जमील साहब तो जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और फलां को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये लोग बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब हर दौर में हर बड़े पॉलिटिशियन के पास गए हैं, उसके बुलाने पर गए हैं। लेकिन हमारी आवाम ने मौलाना को इतना मजबूर कर दिया कि रेवेंट के बड़ों ने ये फैसला लेने पे मजबूर हो गए कि मौलाना अगर पॉलिटिक्स को और मीडिया को इसको नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर इनका एक इज्तिमाई तौर पर बयानात और इनका हम ये नहीं दे सकते, वो मजबूर है।